ولیم شیکسپیئر نے ایک پلے لکھا تھا جس کا نام تھا مرچینٹ آف وینس، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اٹلی کے شہر وینس میں ایک یہودی جس کا نام شائلاک تھا، رہائش پذیر تھا، جس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو سود پر پیسے دیتا، وہ وقت پہ واپس نہ کرتے تو ان کو سخت سزائیں دیتا۔ اس شہر میں حکومت عیسائیوں کی تھی، یہودیوں کی تعداد بہت کم تھی، وہ کیمپ میں رہتے تھے۔ اسی شہر میں ایک نوجوان بھی رہتا تھا جو تاجر تھا، جس کا نام انٹونیو تھا۔ وہ لوگوں کو قرض حسنہ دیتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا، لوگ اس کو دعائیں دیتے، اور یہ شائلاک سے بہت نفرت کرتا۔ کئی بار اس کی منڈی میں شائلاک سے مڈ بھیڑ بھی ہو چکی تھی، شائلاک کے کپڑوں پر بھی وہ کئی مرتبہ تھوک چکا تھا، اور شائلاک کو برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس نے شائلاک کو کہا تھا کہ وہ کتا ہے جو لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ شائلاک بھی انٹونیو سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لوگوں کو قرض حسنہ دے کر میرے بزنس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ شائلاک بدلے لینے کے چکر میں تھا، چونکہ وہ کمزور تھا اس لیے فی الحال اسے بدلہ نہ لے سکتا تھا۔ انٹونیو کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا بسانیو۔ یہ شرفاء کے خاندان میں سے تھا۔ اس کا والد فوت ہو چکا تھا۔ اس نے بہت کم جائیداد چھوڑی تھی جس کو بسانیو ختم کر چکا تھا۔ انٹونیو اس کی مدد کرتا رہتا۔ ایک دن بسانیو آیا انٹونیو کے پاس کہ میں ایک خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ اس کا والد حال ہی میں وفات پا چکا ہے اور میں نے اس کو شادی کی پیشکش کی ہے جس کو وہ انکار نہیں کرے گی۔ بسانیو نے سوچا کہ اگر میں خالی جیب جاؤں گا تو اس کی بات نہیں بنے گی۔ اس نے انٹونیو سے 3000 ڈوکیٹس مانگے ادھار کے طور پہ۔ انٹونیو نے کہا کہ میرے 4 جہاز آنے والے ہیں جو کچھ وقت کے پاس پہنچیں گے، ابھی میرے پاس مطلوبہ پیسے موجود نہیں۔ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شائلاک کے پاس چلتے ہیں۔ جب یہ دونوں انٹونیو اور بسانیو شائلاک کے پاس پہنچے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے کئی بار برا بھلا کہا ہے، تم نے میرے کپڑوں پہ تھوکا ہے، مجھے برا بھلا کہا ہے، مجھے کتا تک کہا، اب ایک کتے کے پاس رقم لینے کے لیے آئے ہو۔ انٹونیو نے کہا کہ میں تم سے سود پہ رقم لینے آیا ہوں۔ شائلاک نے کہا میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تم سے بدلہ نہیں لوں گا، تم مجھے ایک بانڈ لکھ کر دے دو کہ اگر تم نے 3 مہینے میں قرضہ واپس نہ کیا تو میں تمہارے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لوں گا۔ انٹونیو اس بات پہ تیار ہو گیا، بسانیو کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ بانڈ لکھنے کے بعد بسانیو چلا گیا پورشا کے پاس جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے والد نے ایک وصیت کی تھی، پورشا کے والد نے، کہ جو آدمی ان 3 صندوقوں میں سے کسی ایک صندوق کو کھولے گا جس میں سے پورشا کا پورٹریٹ یعنی فوٹو نکلے گا، اس سے شادی ہو جائے گی۔ خوش قسمت یہ ہوئی بسانیو نے لیڈ صندوق کھولا، جس کی وجہ سے اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس صندوق میں پورشا کا فوٹو تھا جس سے پورشا کے ساتھ بسانیو کی شادی ہو گئی اور وہ خوشی خوشی وہیں پہ رہنے لگے۔ بسانیو کے ساتھ اس کا ایک دوست گریشانیو بھی گیا تھا۔ گریشانیو نے کہا کہ میں
پورشیا کی ملازمہ نیویسا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ پورشیا اس کی اجازت دے۔ پورشیا نے اجازت دی تو نیویسا کی گریشانیوں کے ساتھ بھی شادی ہو گئی۔ اسی دوران بسانیو کے پاس ایک خط آ جاتا ہے جس میں انٹونیو لکھتا ہے کہ 3 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، میرے جو 4 جہاز آنے والے تھے وہ کہیں گم ہو چکے ہیں، لہٰذا شائلاک اپنے وعدے کے مطابق 1 پاؤنڈ گوشت میرے جسم سے کاٹنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، اگر تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ، میں موت سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خط پڑھ کے وہ غمگین ہو جاتا ہے، پورشیا کو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ انٹونیو نے شائلاک سے ادھار رقم لے کر مجھے 3000 ڈوکیٹس دیے تھے، اب اس کے جہاز ڈوب گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس بانڈ کے مطابق اب اس کا 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لیا جائے گا۔ پورشیا نے اس کو 6000 ڈوکیٹس دے کر روانہ کیا کہ تم جاؤ اور اپنے دوست کو رہائی دلاؤ۔ جب انٹونیو کے پاس بسانیو پہنچا اس وقت عدالت لگ چکی تھی، ڈیوک آف وینس کی عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا تھا۔ اسی وقت پورشیا بھیس بدل کر بطور وکیل کے وہاں جا پہنچی اور مقدمہ میں انٹونیو کی طرف سے وکالت کی۔ اسی دوران پورشیا نے کہا شائلاک کو کہ تمہارے معاہدے کے مطابق تم انٹونیو کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ سکتے ہو۔ وہ بہت خوش ہوا۔ پورشیا نے کہا کہ اگر تم رحم کر دو تو تمہیں 6000 ڈوکیٹس مل جائیں گے۔ شائلاک نے انکار کیا کہ میں نے قسم اٹھائی تھی۔ پورشیا نے اس کو بہت سمجھایا، بالآخر اس کے نہ ماننے پر انٹونیو کو باندھ دیا گیا اور تیز چھری لے کر شائلاک آ گیا اس کا دل کے مقام سے گوشت کاٹنے کے لیے۔ اسی دوران پورشیا نے کہا کہ تم اسکیل لے کر آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ 1 پاؤنڈ سے زیادہ تم گوشت کاٹ لو۔ تو وہ اسکیل لے کر آیا۔ جب وہ اس کے نزدیک پہنچا تو پورشیا نے جو بطور وکیل کے موجود تھی اس نے کہا تھا تمہارا معاہدہ گوشت کے کاٹنے کا تھا، تم اس کا خون نہیں بہا سکتے، اگر تم 1 قطرہ خون بھی بہاؤ گے تو تمہارے لیے سزائے موت تجویز کی جائے گی، کیونکہ تم یہودیوں پہ لازم ہے کہ تم عیسائیوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ تمہیں 1 پاؤنڈ گوشت لینے کی اجازت تو ہے، لیکن خون کا 1 قطرہ بھی نہیں بہایا جائے گا، ورنہ تمہیں سزائے موت ملے گی اور تمہاری مکمل جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ تو شائلاک نے کہا کہ میں گوشت کاٹنے سے دستبردار ہوتا ہوں، میں رقم کو قبول کرتا ہوں۔ پورشیا نے کہا کہ رقم سے تو تم پہلے ہی دستبردار ہو چکے ہو۔ یہاں پر ڈیوک نے فیصلہ دیا کہ میں اس کا خون معاف کرتا ہوں، اس کی آدھی دولت میں باغ سرکار ضبط کرتا ہوں اور آدھی دولت انٹونیو کو دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ انٹونیو نے کہا کہ میں اپنی آدھی دولت اس کی بیٹی کے نام کرتا ہوں، جس کا نام جیسیکا تھا، جو شائلاک کی بیٹی تھی، جس نے اپنے دوست لورنزو کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ تو شائلاک کی موت کے بعد اس کی بیٹی اس کی وارث بنے گی، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ عیسائی کا مذہب قبول کرے گا، عیسائیت کا۔ تو شائلاک نے دونوں شرطیں قبول کر لیں۔ اس کی موت کے بعد آدھی دولت اس کی بیٹی کے نام ہو جائے گی، آدھی دولت باغ سرکار ضبط ہو چکی تھی، اس کا خون بھی معاف ہو چکا تھا اور یہ سچا عیسائی بننے پہ مجبور ہو گیا۔ انٹونیو نے اپنے دوست بسانیو کو کہا کہ تم جو 6000 لے کر آئے ہو یہ اسی وکیل کو دے دو جس نے تمہاری جان بچائی ہے۔
پورشیا جو وکیل کی بھیس میں تھی اس نے پیسے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ بسانیوں کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے یہ مجھے دے دو۔ بسانیوں نے پہلے انکار کیا کہ یہ میری بیوی کی طرف سے تحفہ ہے جس نے مجھے کبھی بھی نہ اتارنے کا حکم دیا تھا، میں یہ نہیں دے سکتا۔ انٹونیو کے منت سماجت کرنے کے بعد بالآخر بسانیوں نے اس وکیل کو وہی انگوٹھی اتار کر دے دی اور وہ دونوں سب کے سب ہنسی خوشی بیلمونٹ شہر کی طرف چلے گئے۔ پورشیا جلدی سے ان سب سے پہلے اپنے محل میں پہنچ چکی تھی۔ عالیشان محل میں عالیشان ضیافت کا اہتمام کیا جا چکا تھا۔ سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ اسی دوران پورشیا نے کہا کہ میری انگوٹھی کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ بسانیوں نے کہا وہ میں نے ایک وکیل کو دے دی جس نے میرے ایک دوست کی جان بچائی تھی۔ اس وقت پورشیا نے کہا کہ یہ لو تمہاری انگوٹھی، اور وہ وکیل کے بھیس میں میں ہی موجود تھی۔ سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ اسی دوران یہ اطلاع آئی کہ انٹونیو کے جو 4 جہاز گم ہو گئے تھے وہ واپس مل چکے ہیں۔ سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگے اور پورشیا کی عقل مندی کی داد دینے لگے۔ یہ پلے یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس میں شائلاک جو یہودی اور انٹونیو جو عیسائی تھا، مین کریکٹر انٹونیو کا جو دوست تھا بسانیو جس کی شادی پورشیا سے ہوئی، اور بسانیو کا دوست تھا گریشینو جس کی شادی پورشیا کی ملازمہ نیریسا سے ہوئی، اور شائلاک کی بیٹی جیسیکا جس نے بھاگ کر لورینزو سے شادی کر لی۔ ڈیوک آف وینس نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کی آدھی جائیداد بھاگ سرکار ضبط ہوگی، باقی آدھی انٹونیو کے نام دی جائے گی۔ انٹونیو نے جیسیکا کے نام کرنے کا کہا جو شائلاک کی بیٹی تھی، اور مرچنٹ آف وینس میں اٹلی کے شہر وینس میں انٹونیو اور شائلاک کی رہائش تھی، اور بیلمونٹ میں پورشیا اور نیریسا رہتے تھے۔ سیٹنگ میں اگر ہم دیکھیں اس کا ٹائم دا 16th سینچری، 16ویں صدی میں یہ لکھا گیا۔ پلیس میں وینس ہے، سٹی آف ٹریڈ آف بزنس ڈیلز، اور بیلمونٹ میں دا رومانٹک سٹی آف پیس اینڈ لو، کنٹراسٹ ٹو وینس، وینس کے برعکس۔ پلاٹ اس کا مین پلاٹ یہ ہے، دا بانڈ بٹوین انٹونیو اینڈ شائلاک۔ انٹونیو اور شائلاک کے درمیان جو بانڈ لکھا گیا تھا یہ مین پلاٹ ہے۔ سب پلاٹ میں دا لو بٹوین پورشیا اینڈ بسانیو، پورشیا اور بسانیو کے درمیان لو، دا الاپمنٹ بھاگ جانا شائلاک کی بیٹی کا جیسیکا کا لورینزو کے ساتھ، دا رنگ سٹوری انگوٹھی کی کہانی۔ یہ 250 الفاظ میں اس کا خلاصہ موجود ہے اسی پلے کا۔ کریکٹر لسٹ میں دیکھیں تو انٹونیو جو نوجوان تاجر ہے، عیسائی ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ بسانیو اس کا دوست ہے۔ پورشیا کے ساتھ بسانیو شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ شائلاک یہودی بزنس مین ہے۔ ڈیوک آف وینس جس نے وہ فیصلہ دیا۔ دا پرنس آف موراکو جس نے پورشیا سے شادی کا انتظار کیا، خواہش کی، لیکن وہ پہلی مکمل نہ کر سکا، سونے کا صندوق کھولا جس سے اس کو ناکامی ہوئی۔ دا پرنس آف ایراگون اس نے چاندی کا صندوق کھولا جس میں پورشیا کی تصویر نہ نکل سکی، جس کی وجہ سے پورشیا کی اس کے ساتھ شادی نہ ہو سکی۔ گریشینو، لورینزو اور جیسیکا یہ 3 کریکٹرز ہیں۔ گریشینو بسانیو کا دوست، لورینزو اور جیسیکا، لورینزو دوست گریشینو کا، بسانیو کا، انٹونیو کا تھا جس نے جیسیکا جو شائلاک کی بیٹی تھی اس سے شادی کی تھی۔ آخر میں ایک سوال ہے، واز ان یور اوپینین دا ورڈکٹ آف دا کورٹ فیئر اینڈ جسٹ؟ کیا عدالت کا فیصلہ منصفانہ تھا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جی ہاں، عدالت کا فیصلہ اس حد تک منصفانہ تھا کہ ظالم کو اس کے ظلم کی وجہ سے سبق سکھایا جائے۔
لیکن اس کے مذہب کی تبدیلی یہ حکومت کے لیے مناسب نہیں تھی۔ تو یہ ہمارا پلے مکمل ہوا جو شیکسپیئر نے لکھا تھا 16ویں صدی میں، جس کے کریکٹرز آپ کے سامنے آ گئے، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے، پلاٹ اور سب پلاٹ، سیٹنگ میں پلیس اور ٹائم، اس کے کریکٹرز ہمارے سامنے ہیں، سب راضی خوشی رہنے لگے۔ اور ولیم شیکسپیئر نے یہ لکھا تھا 16ویں صدی میں، جس میں کریکٹرز کو ہم نے تفصیل سے دیکھا، عدالت کا فیصلہ، ایک نوجوان وکیل نے کیسے جان بچائی، اور جہاز کی خبر آئی، پہلے گم ہو چکے ہیں بعد میں مل گئے تھے، اور گریشیانو کی نیویسا سے شادی، بسینیو کی پورشیا سے شادی، لورینزو کی جیسیکا سے شادی، اور یہ سارے 3 صندوق والے واقعات جس میں موجود تھی، اور 3000 ڈوکیٹس جو لیے تھے اس نے شائلاک سے، انٹونیو نے، اور بسینیو دوست، اور کم نسل میں یہودی آباد تھے، زیادہ حکومت عیسائیوں کی تھی، عیسائی نوجوان تاجر انٹونیو نام کا، اور شائلاک ایک تاجر جو سود پہ پیسے دیتا تھا، یہودی۔ وینس کے شہر میں، اٹلی کے ملک میں، مرچنٹ آف وینس کے نام سے ولیم شیکسپیئر نے اس موضوع پہ یہ ڈرامہ اپنا مکمل کیا تھا۔